بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج صفا آن لائن کورسز کی طرف سے عقائد کورس کا 8واں سبق پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم الہاد کے خاتمے کے لیے چند تجاویز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلی تجویز تو یہ ہے کہ جیسا کہ اس سے پہلے والے سبق میں بتایا گیا کہ کم علم انسان کو الہاد کی طرف لے جا سکتی ہے، اس لیے بغیر مضبوط اور ٹھوس علم کے مباحثے میں الجھنا نہیں چاہیے۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک مسلمان الہاد کی گھاٹی میں تبھی اترتا ہے جب اسے شکوک و شبہات اور وسوسے گھیر لیتے ہیں اور وہ کسی سے اس کا جواب نہیں پاتا، اور پھر اپنی عقل پر بھروسہ انہیں کسی سے کچھ پوچھنے نہیں دیتا۔ یوں اندر ہی اندر شیطانی وسوسے بالآخر خدا کے انکار کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس حوالے سے یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ وسوسے ہر ایک کو آتے ہیں، اس لیے کبھی کوئی نوجوان اپنے وسوسے کا اظہار کرے تو اسے سختی سے جھٹلانے کے بجائے بڑی حکمت عملی سے واضح دلائل کے ذریعے اس کا ذہن تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ غصہ کرنے کے بجائے مضبوط استدلال اور دلائل کی ضرورت ہے، ان سے اس کی تشفی کی جائے۔ تیسری تجویز یہ ہے کہ اگر کوئی بیکار ہے، اکثر فارغ رہتا ہے، تو اسے مصروف کر دینا چاہیے کہ خالی گھر میں شیطان ڈیرا ڈال ہی دیتا ہے اور پھر اسے گمراہی کی راہ دکھاتا ہے۔ چوتھی تجویز یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ہی بری طرح وسوسوں کا شکار ہو تو کسی بڑے عالم دین کے پاس لے جا کر اس کے وسوسوں کو دور کرنے کے کوئی حل پوچھنا چاہیے۔ پانچویں تجویز یہ ہے کہ ہمارے خیال میں ہر شبہ، ہر شک کا حل محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت بہت ضروری ہے۔ انسانوں کی نفسیات یہی ہے کہ جب ان میں محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر ان کے سارے شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں، اور محبت کا مرکز عقل نہیں وجدان ہے۔ نری عقل کے ذریعے محبت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ عقل محبت کے فلسفے اور راز کو نہیں سمجھ سکتی، اس کے لیے وجدانی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر وجدان خود گواہی دیتا ہے کہ رب کائنات بندے کی شارک سے بھی قریب ہے۔ اسی وجدان کو بیدار کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت از حد ضروری ہے، اور اللہ والے ملتے ہیں، ان کی جگہیں ہیں، دینی مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، اور اللہ کے راستے میں جانا ہے، یہ اللہ والوں کی صحبت ہے۔ چھٹی تجویز یہ کہ اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ الہاد کے فتنے کو سمجھیں، اس حوالے سے محنت کریں اور اس کے لیے مؤثر حکمت عملی تیار کریں۔ ساتویں تجویز یہ ہے کہ الزامی جواب دیے جائیں۔ الزامی جواب کا مطلب یہ ہے کہ معترض کا اعتراض دور کرنے کے بجائے ایسا ہی اعتراض اس پر وارد کر دینا جیسا اس نے کیا ہے، اس طرح پھر وہ لاجواب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے جواب دینے کی کوشش کریں گے کبھی بھی ہم اس کی تشفی نہیں کر سکتے۔ آٹھویں تجویز ہماری ارباب اختیار سے ہے، اور ہم ارباب اختیار سے ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جو فحاشی اور عریانی اور الہاد کی مبلغ ویب سائٹس اور بلاگز کی فہرست بنا کر حکومت کو پیش کرے، تاکہ ان تمام ویب سائٹس پر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مکمل پابندی لگائی جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو مسلمانان پاکستان کو بھرپور احتجاج کر کے حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ یہ ایمان و کفر کا مسئلہ ہے، اس پر غور کیا جائے اور اس کا سد باب کیا جائے۔ لیکن یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ اب تک ہم بالکل نا امید نہیں ہوئے، امید کی کرن ہماری باقی ہے۔ ایک وقت تھا جب ملحدین کے وساوس، مغالطوں کے ان کے جواب میں مسلمانوں کو کوئی ویب سائٹ، پیج اور گروپ موجود نہیں تھا۔ مسلمان ان ملحدین کی گستاخیاں، کذب بیانیاں دیکھتے اور ان پر پڑھتے رہتے، کچھ مجبور ہو کر ان کے پیجز پر ہی ان کا جواب دیتے اور بالآخر بلاک کر دیے جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو توفیق دی اور ملحدین کے تعاقب میں گروپ اور پیجز بنائے گئے، جن میں ملحدین کے پھیلائے گئے وساوس اور اشکالات زیر بحث آنا شروع ہو گئے۔ الحمدللہ اب صورتحال یہ ہے کہ جدید الہاد، سیکولرزم اور لبرلزم کے تعاقب میں کوالٹی اور کوانٹیٹی دونوں لحاظ سے گروپ اور پیجز زیادہ ہیں۔ ان پیجز کے ذریعے
ملحدین کے مکر و فریب کو پوری طرح عیاں کیا گیا اور کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس تعاقب سے ملحدین اپنے تھوکے نوالے چبانے اور اپنے بلوں میں بیٹھ کر گالیوں گستاخیوں پر گزارا کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ ایک عام بات ہے کہ سوال اٹھانا، اعتراض کرنا جواب دینے سے زیادہ آسان ہوتا ہے، اور سب اعتراضات کے جوابات ایک ہی پیج سے دینے ممکن بھی نہیں ہوتے۔ پھر بعض اعتراضات علمی نوعیت کے ہوتے ہیں، ان کا جواب بھی علمی انداز میں دینا ضروری ہوتا ہے، اور بعض تنقیدی اور تنزیہ ہوتے ہیں، ان کا جواب بھی اسی انداز میں ہی دینا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ہی پیج سے یہ سارے کام ممکن نہیں ہوتے، اور ایک ہی پیج کے ایڈمن میں ساری صلاحیتیں ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ایک سے زائد ویب سائٹ، بلاگز اور پیجز کی ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ یہ سارے ہمارے سائبر میڈیا پر موجود ہیں۔ کچھ پیجز، بلاگز اور ویب سائٹس کے نام آپ کے سامنے اسکرین پر شو کیے جا رہے ہیں، ان کو دیکھیں اور ان کے اندر ایڈ ہو کر معلومات کو لیں اور ان کے رد کو تلاش کریں کہ کس طرح ملحدین کا رد کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقائد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔